بعد الحمد والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل قاری غلام عباس پر تشریف لائیں۔ آئیے ہم آتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے ایمان کامل کی نشانیاں۔ محترم سامعین، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل کی 3 نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی یہاں پر یہ بیان فرمائی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے، جلالت شان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نام کی ہیبت کی وجہ سے، اس کے عزت و مرتبہ احترام کی وجہ سے ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، حالت وجد میں آ جاتے ہیں جب وہ اپنے اللہ کا نام سنتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس کے جلالت شان کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بڑھائی کی وجہ سے، اس کی جلالت کی وجہ سے ان کے دلوں پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسری اس آیت مبارکہ میں نشانی، علامت ایمان کامل کی یہ بیان فرمائی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآنی آیات کو پڑھا جاتا ہے، قرآنی آیات کو سنایا جاتا ہے، قرآنی تعلیمات کو سنایا جاتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب ان کا ایمان بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ اضافہ کر دیتے ہیں، بندگی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اطاعت، عبادت ان کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اب ان سے عبادت نہیں چھوڑتی، اب ان سے اطاعت نہیں چھوڑتی، اب ان سے فرما برداری نہیں چھوڑتی، اللہ کی نافرمانی کے وہ قریب نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا ایمان پختہ ہو چکا ہے، ان کا ایمان قوی ہو چکا ہے، ان کے ایمان کی کیفیت بہت اچھی ہے۔ یہ ایمان والوں کی دوسری نشانی اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کی تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب پر ان کی نظر نہیں ہوتی، اسباب پر ان کا یقین نہیں ہوتا، اسباب پر ان کا اعتماد نہیں ہوتا، اسباب پر ان کا توکل نہیں، بلکہ اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اپنے کام کا اختتام کرتے ہیں، اس کے پائے تکمیل تک پہنچنے کی اللہ سے تمنا کرتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر سے ہمیں 3 نصیحتیں حاصل ہوئیں۔ سب سے پہلی نصیحت ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے تذکرے کیے جائیں، تو ہمارے دلوں پر اللہ کی جلالت شان کی وجہ سے کپ کپی طاری ہونی چاہیے، لرزہ طاری ہونا چاہیے،
ایک وجد کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہمارے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ہمارے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے، ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے جب ہمارے سامنے اللہ کا نام لیا جائے۔ دوسری نصیحت ہمیں اس آیت کے سے مبارکہ سے یہ حاصل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن سنایا جائے، قرآن ہم توجہ کے ساتھ سنیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہماری ایمانی قوت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خاص کیفیت عطا کریں گے جب ہم قرآن کو متوجہ ہو کر سنیں گے۔ تو دوسری نصیحت ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ حاصل ہوئی کہ قرآنی آیات، قرآنی تعلیمات کے سننے کی وجہ سے ہمیں خوشی حاصل ہونی چاہیے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ہماری کیفیت میں اضافہ ہونا چاہیے، ہماری ایمانی روشنی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تیسری نصیحت آج کے لیکچر سے ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ ہم اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب پر نظر نہ رکھیں، اسباب پر اعتماد نہ کریں، اسباب پر توکل نہ کریں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے ہم اسباب اختیار کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام۔